السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز، میں ہوں سلمان حسن اور میں سید عائشہ ناز۔ بلیٹن کا آغاز دنیا ہیڈ لائن سے۔ پشاور میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، انتظامیہ نے احتجاج کرنے والوں پر کرین چڑھا دی، 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ 21ویں کے بعد 22ویں آئینی ترمیم بھی تیار، ایک فرقے کا لفظ حذف کر دیا جائے گا۔ فرقہ واریت اور علاقائی تعصبات پر جرم بھی دہشت گردی تصور ہوں گے۔ فوجی آپریشن اور عدالتی اقدامات کو آئینی تحفظ دیا جائے گا۔ ڈاکٹر بابر اعوان کا دنیا نیوز کے پروگرام اختلافی نوٹ میں انکشاف۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف ملک گیر احتجاج، کراچی میں فرانسیسی قونصل خانے کے قریب مظاہرین اور پولیس میں تصادم، صحافیوں سمیت 3 افراد زخمی، الطاف حسین اور رابطہ کمیٹی کا اظہار تشویش۔ پیٹرول پیٹرول پیٹرول، لاہور سمیت پنجاب بھر میں دہائیاں، بیشتر پمپس بند، کہیں سپلائی ہے تو طویل قطاروں نے جان عذاب کر دی۔ حکومت نے تیل کی تلاش پر لگا دیا، صارفین پھٹ پڑے، پمپ مالکان سے جھگڑے۔ پیٹرول کے بغیر کار بیکار، موٹر سائیکل کی موٹر بند، ڈرائیور دھکے لگا لگا کر سردی میں پسینے سے شرابور، سرکاری گاڑیوں کا ایندھن بھی ختم، لاہور میں ایدھی ایمبولنس سروس معطل، پسرور میں انوکھا احتجاج۔ کوئی فوری حل نہیں، پیٹرول کا بحران ختم ہونے میں 10 سے 12 دن لگیں گے۔ وزیر پانی اور بجلی کے قومی اسمبلی میں جواب نے امیدوں پر پانی پھیرا، ارمانوں پر بجلی گرا دی۔ وزیر پیٹرولیم شاہد خاقان عباسی نے چھوٹا سا مسئلہ قرار دے دیا۔ کوئی اچھا یا برا نہیں، تمام دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کر رہے ہیں۔ آرمی چیف کا برٹش انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں خطاب، کہتے ہیں خطے میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے۔ پاکستان امن چاہتا ہے لیکن عزت اور وقار کے ساتھ۔ بتایا ہوں دشمن کو کہ اس سے تو بڑا ہوں میں ایسی قوم سے ہوں جس کے وہ بچوں سے ڈرتا ہے، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے۔ پشاور کے بہادر بچوں پر دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے کو 1 ماہ مکمل، جسم پر لگے زخم بھر گئے لیکن روح کے گھاؤ تازہ، ننھے شہداء کے ساتھ ہی بڑے حوصلے کے ساتھ علم کی شمع سے اندھیرے دور کرنے کے لیے پرعزم۔ کراچی سے خیبر تک شہدائے پشاور سے اظہار یکجہتی، کئی شہروں میں شمع روشن، بچھڑنے والوں کی یاد میں خاموشی اختیار کی گئی۔ آرمی پبلک اسکول پر JF-17 تھنڈر کا فلائی پاسٹ، کرکٹ ٹیم کل بچوں سے ملے گی۔ عمران خان کا نیا لاہے عمل، پیپلز پارٹی کا تحریک انصاف اور حکومت دونوں میں سے کسی کا ساتھ نہ دینے کا فیصلہ۔ اعتزاز احسن کہتے ہیں کاؤنٹر فوائلز پر دستخط نہ ہونا ثابت کرتا ہے ڈبے بعد میں بھرے گئے۔ اور فاسٹ بولر جنید خان کی MRI رپورٹ کلیئر، ڈاکٹرز نے ٹیم کے ساتھ نیوزی لینڈ جانے کی اجازت دے دی۔
بہت سی اہم خبریں آپ کو دیں گے اس بلیٹن میں، لیکن سب سے پہلے آپ کو خبر دیں پشاور سے، جہاں سے یہ افسوسناک خبر آئی ہے کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران 3 افراد کرین کے نیچے آ کر جاں بحق ہو گئے۔ یہ واقعہ پیش آیا ہے گھنٹہ گھر پر، جہاں پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا تھا اور اس دوران دکاندار بھی مشتعل تھے۔ جی ہاں، دکاندار مشتعل ہیں اور انتظامیہ کی کرین پر قبضہ کر لیا گیا ہے، جبکہ ڈرائیور اس کرین کا اور انتظامیہ کے اہلکار موقع سے فرار ہو گئے ہیں۔ تجاوزات کے خلاف اس آپریشن کے دوران افسوسناک واقعہ پیش آیا جب 3 افراد کرین کے نیچے آ کر جاں بحق ہوئے۔ گھنٹہ گھر میں تجاوزات کے خلاف یہ آپریشن کیا جا رہا تھا، جس کے دوران دکاندار مشتعل ہو گئے۔ سفیر اللہ نمائندہ دنیا نیوز ان سے اس حوالے سے مزید جانیں گے۔ سفیر، بتائیے گا کہ یہ حادثہ کس طرح سے پیش آیا؟ جی بالکل، یہ پشاور کا علاقہ ہے گھنٹہ گھر۔ یہاں پر میونسپل کارپوریشن کا آپریشن جاری ہوا تجاوزات کے خلاف۔ دکانداروں کا اور تاجروں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں 10 دن کا ٹائم دیا گیا تھا، لیکن آج اچانک ہی انتظامیہ آئی ایک شاول کے ساتھ، ایک ٹریکٹر کے ساتھ، اور انہوں نے اچانک یہاں پر آپریشن شروع کیا۔ افسوسناک خبر یہ ہے کہ شاول جس کا ڈرائیور بالکل اناڑی تھا، وہ گاڑی چلانا نہیں آ رہی تھی اور اس نے بنا دیکھے جو سامنے سفیر اللہ، آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ڈرائیور بالکل اناڑی تھا، کرین آپریٹ کرنے سے ناواقف تھا، لا علم تھا، جس کے سبب یہ حادثہ پیش آیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سفیر اللہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ 10 دن کی وارننگ دی گئی تھی، 10 دن کا ٹائم دیا گیا تھا دکانداروں کو کہ وہ یہاں سے تجاوزات ہٹا دیں، لیکن اچانک ہی آپریشن شروع کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں دکاندار مشتعل ہو گئے۔ افسوسناک واقعہ پشاور میں پیش آیا جب تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا تھا اور اس دوران وہاں پر دکاندار مشتعل تھے۔ مشتعل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ انہیں انتظامیہ کی جانب سے وقت دیا گیا تھا، کہا گیا تھا کہ 10 دن ہے اور اس دوران وہ تجاوزات ہٹا لیں، لیکن آج اچانک انتظامیہ آئی اور اس نے ایک اناڑی ڈرائیور کے ذریعے کرین جو آپریٹ کر رہا تھا یہ آپریشن جاری رکھا، جس کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ آئینی معاملات کے حوالے سے ایک اور اہم اور تازہ ترین خبر آپ تک پہنچائیں کہ 21ویں ترمیم کے بعد 22ویں آئینی ترمیم بھی تیار ہو گئی ہے۔ ایک فرقے کا لفظ حذف کر دیا جائے گا، فرقہ واریت اور علاقائی تعصبات پر جرم بھی دہشت گردی تصور ہوں گے۔ یہ اہم ترین خبر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ڈاکٹر بابر اعوان نے یہ بات دنیا نیوز کے پروگرام اختلافی نوٹ میں کہی ہے۔ ڈاکٹر بابر اعوان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا کہ پروگرام میں آپ نے انکشاف کیا ہے، کس حد تک آپ کو لگ رہا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ اس نہج پہ پہنچ گیا تھا کہ 22ویں ترمیم بھی لانی پڑی؟ دیکھیں، اس کے 2-3 اسباب تھے۔ پہلا سبب تو یہ تھا کہ بڑے مشکل عرصے کے بعد اور لمبے عرصے کے بعد اور بڑی مشکل جدوجہد کے بعد پاکستان کی ساری قومی سیاست کرنے والے، مذہبی سیاست کرنے والے، نیشنل سیاست کرنے والے سارے لوگ ایک پیج پہ آ گئے تھے۔ اب اگر اس کے اندر سے ہی یہ سوال اٹھا ہے جس کی وجہ سے ایک تقسیم بھی نظر آئی پارلیمنٹ کے اندر، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت درست سمت کا ایک قدم ہوگا کہ فوری طور پہ یہ کام کیا جاتا، اور اس کام کو کرنے کے لیے 22ویں آئینی ترمیم، کیونکہ وہاں پہ ایک سیکٹ کا اور ریلیجن کا ذکر آ گیا تھا، باقی دہشت گردی کور نہیں ہو رہی تھی، یہ بہت ضروری ثابت ہوئی۔ دوسرا یہ تھا کہ کچھ سکم اس میں رہ گئے جب بنا رہے تھے، وہ سکم بھی دور کرنے کی ضرورت ہے اور وہ کسی وقت ان کی بھی ہم نشاندہی کر دیں گے۔ تیسرا سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان میں جو قوم کا نیریٹو بیانیہ وہ مشترکہ ہو گیا ہے، متفقہ ہو گیا ہے، متحدہ ہو گیا ہے اور ایک ہو گیا ہے، اس بیانیے کو کہیں سے نقب لگائی جا سکے، اس کو بھی یہی اس کا علاج تھا جو پروپوزڈ 22ویں آئینی ترمیم ہے، اس کے ذریعے سے اس کو مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ اور میں ایک بات اور ضرور شامل کرنا چاہوں گا اپنی اس گفتگو میں، اور وہ بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس سے زیادہ وائبرنٹ ہو جائے گا، اور اس میں خاص طور سے جو آپریشنل ذمہ داریاں ہیں افواج پاکستان کی اور جو ملٹری کے افسران کے نیچے اسپیڈی ٹرائل کورٹس بن رہی ہیں، ان کو بھی ایک ایسا آئینی تحفظ دیا جائے گا جو بھارت کے آئین میں پہلے سے ہی بھارتی افواج کے ارکان کے لیے موجود ہے۔ کانسٹیٹیوشن میں تفاوت پیدا ہوگی۔ بہت شکریہ بابر اعوان صاحب آپ کا۔ اور اب بات کریں گے مسلم امہ کی دل آزاری کی۔ آپ کو بتائیں کہ گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف کراچی میں اسلامی جمعیت طلبہ کی احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ پولیس کے ساتھ تصادم میں یہ ریلی بدل گئی۔ پولیس نے واٹر کینن، شیلنگ اور فائرنگ کی، جبکہ شرکاء پتھراؤ کرتے رہے۔ فوٹوگرافر سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی نے غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں طاہا عبیدی۔
گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف اسلامی جمعیت طلبہ نے کراچی میں فرانسیسی قونصل خانے تک ریلی نکالی۔ ریلی کے شرکا جب قونصل خانے کے قریب پہنچے تو پولیس نے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا۔ مظاہرین کے آگے بڑھنے کی کوشش کو پولیس نے واٹر کینن کے استعمال، شیلنگ اور ہوائی فائرنگ کر کے ناکام بنا دیا۔ مظاہرین کی جانب سے بھی پولیس اہلکاروں پر پتھراؤ کیا گیا، جس کے بعد علاقہ میدان جنگ بن گیا۔ مظاہرین اور پولیس کے درمیان تصادم میں فوٹوگرافر سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جناح اسپتال میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے MQM کے رہنما واسع جلیل کا کہنا تھا کہ احتجاج کی آڑ میں لوگوں کو مشتعل کیا گیا۔ احتجاج کسی بھی سیاسی مذہبی جماعت کا جمہوری اور آئینی حق ہوتا ہے، مگر احتجاج کی آڑ میں اگر اس احتجاج کو وائلنٹ بنا دیا جائے تو یقیناً یہ کبھی بھی اس بات کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا۔ میڈیا نے جو وہاں پر کوریج کی ہے، یقیناً ان کی فوٹیجز ان کے پاس موجود ہوں گی، تو یہ تمام تر شواہد اگر اکٹھے کیے جائیں گے تو یقیناً اس بات پہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ آج اس شہر کے اندر پرامن ماحول کو کس نے خراب کیا۔ جناح اسپتال میں صحافی تنظیموں کے عہدیداروں نے بھی زخمیوں کی عیادت کی اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ واقعے کی مکمل تحقیقات کے بعد ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ طہا عبیدی، دنیا نیوز، کراچی۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف لاہور میں جماعت اسلامی اور جماعت الدعوہ نے احتجاجی مظاہرے کیے۔ رپورٹ کر رہے ہیں سہیل کیسر۔ گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف ملک کے دوسرے حصوں کی طرح لاہور میں بھی یوم احتجاج منایا گیا۔ اس حوالے سے جماعت الدعوہ نے نماز جمعہ کے بعد چبرجی چوک میں احتجاجی جلسہ منعقد کیا، جس سے خطاب کے دوران مقررین نے مطالبہ کیا کہ مسلم ممالک کے سربراہ بھی گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف مشترکہ مارچ کریں۔ اس موقع پر اتوار کے روز مسجد شہداء کے باہر بڑے احتجاجی مظاہرے کا اعلان کیا گیا۔ فرانس کے خاکوں کے بعد سارے مغرب کا اکٹھا ہونا، ان کے سربراہوں کا باقاعدہ اعلان کرنا کہ ہم سب چارلی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اسلام کے خلاف باقاعدہ جنگ چھیڑ رہے ہو۔ جماعت اسلامی کا احتجاجی اجتماع ملتان روڈ پر ہوا، جس کے شرکا گستاخانہ خاکوں کی اشاعت پر شدید غصے میں دکھائی دے رہے تھے۔ اجتماع کے دوران جماعت اسلامی کی طرف سے آئندہ جمعے کو ملین مارچ کرنے کا اعلان کیا گیا۔ 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کو اٹھنا ہوگا، اپنے نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر مر مٹنے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کی طرف سے گستاخانہ حرکتیں کرنے والوں کی مذمت کرنے پر مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس کے بیان کی تحسین بھی کی گئی۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر عمر جاوید کے ساتھ سہیل کیسر، دنیا نیوز، لاہور۔ تو گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف ملک بھر میں شدید غم و غصے کی لہر برقرار ہے۔ شہر شہر احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں، فرانسیسی پرچم بھی نذر آتش کیے گئے۔ فرانسیسی جریدے میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف تمام چھوٹے بڑے شہروں میں احتجاج اور مظاہرے ہوئے۔ اسلام آباد میں اپارا چوک پر جماعت اسلامی، جماعت الدعوہ اور MWM نے احتجاج کیا۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کے خلاف نعرے درج تھے۔ راولپنڈی میں بھی جماعت اسلامی اور تاجر تنظیموں کی جانب سے راجہ بازار اور پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ فیصل آباد میں علماء بورڈ نے جمیل آباد سے ملت چوک تک احتجاجی ریلی نکالی۔ جماعت اسلامی نے چنیوٹ بازار اور سنی اتحاد کونسل کے جامع رضویہ جھنگ بازار سے گھنٹہ گھر چوک تک ریلیاں نکالی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں مرکز جامعۃ الدعوہ سے ٹانک اڈا تک ریلی نکالی گئی۔ حرمت رسول پر ملک کے کئی شہروں میں وکلاء نے بھی احتجاج کیا۔ لاہور کی سیشن کورٹ، ضلع کچہری اور کینٹ کچہری میں وکلاء عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے۔ خیبر پختونخوا بار کونسل کی اپیل پر صوبے بھر میں وکلاء نے ہڑتال کی۔ فرانسیسی میگزین کی توہین آمیز جسارت پر مختلف ممالک میں شدید احتجاج جاری ہے۔ مسجد اقصی میں فلسطینیوں نے فرانسیسی پرچم کو نذر آتش کر کے غم و غصے کا اظہار کیا۔
فرانس کے ملون میگزین چارلی ایبڈو کی جانب سے توہین آمیز مواد شائع کرنے پر عالم اسلام میں شدید غم و غصے کی لہر جاری ہے۔ فرانسیسی میگزین کی جسارت پر فلسطینی مسلمانوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے مسجد اقصی کے باہر مظاہرہ کیا۔ مشتعل فلسطینیوں نے اس موقع پر فرانسیسی پرچم نذر آتش کیا اور میگزین کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ اردن کے شہر امان میں مسلمانوں نے ریلیاں نکال کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت کیا۔ میگزین کی ناپاک حرکت کے خلاف مظاہرین نے فرانسیسی سفارت خانے کے باہر شدید احتجاج بھی کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ فرانسیسی حکومت نے روک تھام کے لیے قانون سازی نہ کی تو اسے بھی توہین رسالت کا برابر مجرم سمجھا جائے گا۔ گستاخ میگزین کے خلاف فلپائن میں سینکڑوں مسلمانوں نے مظاہرہ کیا، جس میں خواتین اور بچے بھی شریک تھے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ آزادی اظہار کے حق کی بھی کچھ حدود ہوتی ہیں۔ فرانسیسی میگزین نے جان بوجھ کر وہ حدود پار کی۔ کویت میں بھی توہین آمیز خاکوں کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے فرانسیسی سفارت خانے کا گھیراؤ کر لیا۔ یہاں ایک تازہ ترین خبر بہاولپور سے شامل کرتے ہیں، جہاں چنی گوٹ چکر پر دھماکہ ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک شخص اپنی جان سے گیا جبکہ 2 زخمی ہیں۔ اس بارے میں جانتے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے اطہر فاروق آوان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اطہر بتائیے گا کیا پتہ چل پایا ہے اس دھماکے سے متعلق؟ جی سلمان، یہ آپ سے کچھ دیر قبل جو ہے چنی گوٹ چکر، یہ بہاولپور کا نواحی علاقہ ہے، احمد پور شرکیہ کا نواحی علاقہ ہے۔ یہاں آپ سے کچھ دیر قبل جو ہے ایک نامعلوم شخص جو ہے بس اسٹاپ کہلاتا ہے یہ چنی گوٹ چکر، یہاں ایک فروٹ کی ریڑھی کے قریب نامعلوم شخص بیگ رکھ کر گیا تھا، جو کہ زوردار دھماکے سے جو ہے اس کے کچھ دیر کے بعد بیگ پھٹ گیا ہے، اور اس دھماکے کے نتیجے میں جو ساتھ ایک فروٹ کی ریڑھی لگاتا تھا جو وہ بندہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا ہے، جبکہ ابتدائی طور پر ابھی 2 افراد کے شدید زخمی کی اطلاع ہو رہی ہے۔ ریسکیو ٹیمیں اس وقت جو ہے جائے واقعہ پر جو ہے پہنچ چکی ہیں اور انہوں نے بھی اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ یہ بم دھماکہ تھا۔ اس کے علاوہ پولیس ذرائع بھی اس حوالے سے تحقیق کر رہے ہیں اور شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ ریسکیو 1112 کی ٹیمیں وہاں پہنچ چکی ہیں اور بم ڈسپوزل اسکواڈ بھی جو ہے اس وقت جائے واقعے کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ اچھا اطہر، پولیس اہلکار کیا شبہ ظاہر کر رہے ہیں؟ کیا محرکات ہو سکتے ہیں اس کے؟ ایسا پولیس اہلکاروں کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ چونکہ ایک انیشل سٹیج ہے اور بہاولپور ڈسٹرکٹ کی اگر ہسٹری میں دیکھا جائے تو یہ فرسٹ ٹائم جو ہے اس کی ڈومین میں کوئی دھماکہ ہوا ہے، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے قانون نافذ کرنے والے تمام ادارے اور اب پولیس اس کی کھوج میں مصروف ہے۔ اطہر فاروق آوان، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے جنوبی ایشیا میں امن اور استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر قرار دے دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی دہشت گرد اچھا یا برا نہیں ہوتا، تمام دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جا رہی ہے۔ جنرل راحیل نے نیشنل ایکشن پلان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے مضبوط لائحہ عمل قرار دے دیا۔ لندن میں انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے دورے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا کہنا تھا کہ آپریشن ضرب عزم کامیابی سے جاری ہے، تمام دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جا رہی ہے۔ ISPR کے مطابق جنرل راحیل شریف نے کہا، قومی ایکشن پلان دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے مضبوط لائحہ عمل ہے۔ حکومت نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ خطے میں استحکام کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں امن اور استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر حل کرنا ہوگا۔ پاکستان وقار اور عزت کے ساتھ امن چاہتا ہے۔ افغانستان کے ساتھ مل کر قیام امن اور خطے کے استحکام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری آ رہی ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ جو پاکستان کا ایک پرسپیکٹو ہے آن سیکیورٹی، جو ابھی تک پاکستان کاؤنٹر ٹیررزم میں کام کرتا رہا، کنٹریبیوٹ کرتا رہا، اس وقت جو آپریشن جاری ہیں ان کا افیکٹ اور ان چیزوں کو کیسے دیکھیں اور ہمارے انوائرمنٹ سے ان کو کیسے دیکھا جانا چاہیے، یہ ساری باتیں ملاقات میں اس موقع کا فائدہ آپ کو ساتھ ہی آپریشن ضرورت کی پروگرس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میں آپ کی لے کر آئی ہوں تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ اس وقت آپریشن میں ہماری کیا پروگرس ہے۔ آپ اگر دیکھیں
ये सामने आपके नक्शा लगा हुआ है, ये जितना ये डार्क ब्लू में ये इलाका मार्क किया हुआ है, ये सारा वो इलाका है जो भी नॉर्थ वजीरिस्तान का क्लियर हो चुका है। इसमें देखें, अगर एक जो कि जरा कोर एरिया उसमें लिखा हुआ है, ये तमाम वो इलाके हैं मीरली, मीरनशाह, दत्ता खेल के, जिनमें दहशतगर्दों के गढ़ थे। और अभी तक आप जितनी भी तस्वीर देखते रहे, वीडियोस देखते रहे, जो लोगों को हम लेके भी जाते रहे, ये वो इलाके हैं जहां पे इन्होंने अपना पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया हुआ था, ये तबाह किया गया, यहाँ से इनको मारा गया, पकड़ा गया, ये मुल्क के अंदर फसाद फैला रहे थे। और जो भी चीज इन्होंने की, यहाँ से पूरे मुल्क में पीसीओ कॉल ऑफिस से कॉलिंग करके रैंसम डिमांड कर रहे थे, ये वो सारे इलाके हैं जो भी क्लियर हो चुके हैं। आप देखेंगे बिल्कुल अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ यहाँ इसमें शवाल लिखा होगा, ये वो इलाका है, वो उनको यहाँ से रिमूव करके पॉकेट के अंदर उनको घिरा हुआ है। और यहाँ पर भी आप स्ट्राइक्स भी आए दिन आप ये प्रोग्रेस है नॉर्थ वजीरिस्तान की। आप देखें, सिर्फ अभी वेस्टर्न साइड के ऊपर बॉर्डर के साथ ये पॉकेट है जो क्लियर करनी रह गई है, और इसके ऊपर काम जारी है। तो अगले कुछ महीनों में आप देखेंगे ये भी खत्म होगा। तमाम वो इलाके जो क्लियर हो गए, इनके बारे में ऑलरेडी एक अनाउंसमेंट कर चुके हैं। गवर्नमेंट के साथ मिलकर हमने बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया। जो टीडीपीज हैं जो नॉर्थ वजीरिस्तान से निकल मन्नू और दूसरे इलाकों में गए थे, फेजेस में उनकी वापसी का हम आगाज कर रहे हैं। मैं ये भी बताता चलूं कि यहाँ पे यूके में इंटरनेशनल ऑफिस में जब बात हुई और जब उन्होंने बताया कि वो पाकिस्तान में ये काम कर रहे हैं, तो उनको ये भी अभी टीडीपीज की वापसी, बावकार वापसी अपने इलाकों में, उनके लिए रीसेटलमेंट का प्लान है जो बनाया गया है, उसके लिए भी वो सपोर्ट करें ताकि लोग अपने घरों में जा सकें। मैं आपको साथ हूं, अगर आप दूसरी ये स्लाइड देखें तो इसमें आप देख रहे हैं कि देखें खैबर वन में, तो खैबर एजेंसी के अंदर डायरेक्ट खैबर एजेंसी के अंदर काफी बड़ा ऑनवर्ड काफी काम रहता था। इसमें काफी एरिया अभी तोरा बॉर्डर के साथ कुछ इलाके हैं जिनमें भी काम हो रहा है, और इंशाल्लाह खैबर एजेंसी भी उसी क्लियर होगी। अभी ये खैबर एजेंसी के बारे में मैं आपको मजीद थोड़ी सी वजाहत चाहता हूँ। जब ये नॉर्थ वजीरिस्तान ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और हमने ऑपरेशन के आगाज से पहले अफगानिस्तान में अफगान हुकूमत को, अफगान फोर्सेस को और वो वहां से खैबर एजेंसी गए थ्रू के तर्जुमान डीजीआई एसपीआर मेजर जनरल आसिम सलीम बाजवा इस वक्त पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में मौजूद हैं और वहां मीडिया को ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म में पेशरफ्त से आगाह कर रहे हैं। बाकायदा इस हवाले से एक नक्शा वहां फराहम किया गया है जिसमें यह बताया जा रहा है कि नॉर्थ वजीरिस्तान क्लियर किया जा चुका है।
प्रेजेंटेशन दी जा रही है इस वक्त पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में, जहां पर इस वक्त देख सकते हैं कि डीजी ISPR मौजूद हैं और वो तफसील से बता रहे हैं मीडिया के नुमाइंदों को, और यहां मौजूद जो लोग हैं इस वक्त उन्हें ब्रीफ किया जा रहा है कि किस तरह से ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अस्ब कामयाबी के साथ जारी है। उन्होंने बताया कि अमीर अली, मीरानशाह, दत्ताखेल वो इलाके हैं जहां पर दहशतगर्दों को पकड़ा, न सिर्फ दहशतगर्दों को पकड़ा बल्कि वहां पर जो ट्रेनिंग सेंटर्स थे उन्हें तबाह किया। इसके अलावा उन्होंने कुछ ऐसे कॉल सेंटर्स भी वहां पर पकड़े, उन्हें तबाह किया जहां से भत्ते की कॉल्स की जाती थी मुख्तलिफ शहरों में, मुल्क के दीगर शहरों में। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि अफगान बॉर्डर से मुत्तसिल शवाल का वो इलाका जहां पर अभी भी दहशतगर्द मौजूद हैं, उन्हें घेरा हुआ है और अभी कुछ वक्त लगेगा जब इस इलाके को भी क्लियर करा लिया जाएगा। ये वही इलाका है जहां पर फजाई कार्रवाइयां भी की जाती हैं और हमें इत्तलात मिलती हैं कि इन इलाकों में दहशतगर्दों पर फजाई कार्रवाई के दौरान जो है वो कार्रवाई की गई है और इस तरह उनका कलाकुमा किया गया है। ये भी कहा उन्होंने कि अगले कुछ महीने लगेंगे जिसमें ये इलाका भी क्लियर हो जाएगा। जबकि आप साथ पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद इब्न अब्बास को भी देख सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में ये प्रेस ब्रीफिंग जारी है जिसमें मेजर जनरल आसिम सलीम बाजवा ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अस्ब के हवाले से मीडिया को आगाह कर रहे हैं और उनका ये कहना है IDPs के हवाले से बात करते हुए कि नकल मकानी करने वालों के लिए बावकार वापसी का मंसूबा बनाया गया है। और खबर की दुनिया में यहां वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। बहावलपुर के इलाके चनीगोट चक्कर पर धमाका, एक शख्स जान बहक, 12 जख्मी हो गए। पेशावर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, इंतजामिया ने मुजाहिरीन पर क्रेन चढ़ा दी, 3 अफराद जान बहक। और कराची में फ्रांसीसी कौंसिल खाने के बाहर हंगामा आराई का मुकदमा, 50 अफराद के खिलाफ दर्ज, इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर हमले को 1 माह गुजर गया। दहशतगर्दों की तमाम तर बर्बरियत के बावजूद बच्चों के हौसले पस्त न हो सके। स्कूल आने वाले बच्चों ने अपनी मुस्कुराहट, बुलंद हौसले और अज़्म से दहशतगर्दों को एक बार फिर शिकस्त दे दी। पाक फिजाइया के शाहीनों ने स्कूल पर परवाज करके बच्चों से यकजहती का इजहार किया। रिपोर्ट कर रहे हैं समीन जान। साने पेशावर का 1 माह गुजर गया। आर्मी पब्लिक स्कूल के बाहौसला बच्चों से इज़हार यकजहती के लिए एयरफोर्स के शाहीनों ने स्कूल पर परवाजें की। JF-17 थंडर के पलटने और लपकने के अमल को बच्चों ने ग्राउंड में जमा होकर शौक से देखा। एयरफोर्स के तर्जुमान भी इस वक्त स्कूल में मौजूद थे। 16 दिसंबर ही वो दिन था जब इस स्कूल में खून की होली खेली गई, लेकिन यहाँ आने वाले बच्चों के खिले चेहरों से चलकता अज़म इस बात की निशानी है कि इनके हौसले दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम से बहुत बुलंद हैं। बहुत याद आती है उन दोस्तों की जो हमसे बिछड़ गए हैं। क्लास में सारे होते, वो लोग नहीं होते, हमें बहुत ज्यादा बुरा महसूस होता है। जो वो दहशतगर्द आए थे उसको हम नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे दलेर क्यों ना हो, उनको वालिदैन भी तो ऐसे मिले हैं जो दहशतगर्दों का सर कुचलने के लिए अपने बच्चों को पाक फौज में शामिल करना चाहते हैं। हौसले हमारे बुलंद हैं। अभी मेरे 2 बेटे रह गए, उनको मैं खुद ही लाता हूँ स्कूल में, और दुख तो नहीं खत्म हो सकता है, मगर ये जो दहशतगर्द हैं मकार, इनसे तो हमारे हौसले कभी भी नहीं डाउन होंगे। सानिया पेशावर का 1 माह मुकम्मल होने पर सियासी रहनुमा और फनकार भी बच्चों से इज़हार यकजहती के लिए स्कूल आए। हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं और इंशाल्लाह ये अपने आप को अकेले बिल्कुल भी ना समझे। पूरी पाकिस्तानी कौम की दुआएं जो है उनके साथ हैं। डायरेक्टली हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो टारगेटेड थी। मैं समझता हूँ क्योंकि आज 1 महीना इसका पूरा हो गया है, अभी तक कौम जो है वो उस कैफियत से नहीं निकल पाई। स्कूल की छुट्टी के मौके पर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर नासिर दावड़ के साथ समीन जान, दुनिया न्यूज, पेशावर। सानिया पेशावर के 1 माह मुकम्मल होने पर लाहौर में तकरीबात का एहतमाम किया गया। सियासी जमातों ने शमे रोशन की, जबकि तलबा ने इंसानी हाथों की जंजीर बनाई। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तकरीब में मारूफ अदाकार सुहेल अहमद अजीजी शोहदाए पेशावर का जिक्र करते हुए आबदीदा हो गए। रिपोर्ट कर रही हैं हफ्सा उस्मान।
یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں سانحہ پشاور کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں وزیر تعلیم پنجاب رانا مشہود، لاہور کے مختلف یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز، سانحہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواحقین، معروف اداکار سہیل احمد سمیت لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اور سبھی پرعزم تھے کہ دہشت گردی کا اندھیرا ختم کریں گے۔ ہم نے اس دہشت گردی کے خلاف لڑنا ہے اور ہم سب کو اعتزاز بننا ہے، ہم سب کو چودھری اسلم بننا ہے اور ہم سب کو صفت غیور بننا ہے۔ میں اس بہادر شوہر کو سلوٹ پیش کرتی ہوں جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر اپنے اسٹوڈنٹس کو بچایا۔ میں حکومت پنجاب رانا مشہود کی بھی بہت شکر گزار ہوں، شہباز شریف کی بھی، جنہوں نے ہمیں یاد کیا اور ہمارے سب نے ساتھ دیا۔ پنجاب گروپ آف کالجز کے طالب علموں نے بھی پشاور میں شہید ہونے والے طالب علموں کو خراج تحسین پیش کیا۔ جبکہ معروف اداکار سہیل احمد عرف عزیزی بھی شہداء پشاور کو یاد کر کے اب دیدہ ہو گئے۔ میں تو ساری زندگی کیا کیے بغیر میں ان کا کام کرتا رہا ہوں، مسکراہٹیں دینے کی کوشش کرتا ہوں، مسکراتے ہوئے چہرے دیکھتا ہوں۔ یہاں پہ افسردہ چہرے کیسے دیکھ سکوں گا؟ لاہور کے گیریزن پبلک اسکول کے طلبہ نے ہاتھوں کی زنجیر بنا کر شہداء کے لواحقین سے اظہار یکجہتی کیا۔ نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، غلاف گردی نہیں چلے گی۔ سول سوسائٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی مال روڈ پر پنجاب اسمبلی کے سامنے شہداء کی یاد میں شمع روشن کی اور دہشت گردی کے خاتمے تک بھرپور جنگ جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر عمر جاوید کے ساتھ حفصہ عثمان، دنیا نیوز، لاہور۔ آرمی پبلک اسکول پشاور پر دہشت گردوں کے حملے کو 1 ماہ مکمل ہو گیا۔ کراچی سے خیبر تک شہید بچوں سے اظہار یکجہتی کے لیے شمع روشن کی گئی اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خاموشی اختیار کی گئی۔ پشاور کے معصوم بچوں پر بیتنے والے دلخراش واقعے کو 1 ماہ ہو گیا۔ آرمی پبلک اسکول کے شہید بچوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں تقاریب ہوئیں۔ شہر شہر ہر شعبہ زندگی سے وابستہ افراد نے شمع روشن کی۔ اسلام آباد میں شہدائے پشاور کے لواحقین سے اظہار یکجہتی کے لیے شمع روشن کی گئیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس، آپارا چوک اور پریس کلب کے سامنے شہدائے پشاور کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف حکومت اور عوام کی ایک آواز ہے۔ دہشت گرد خواہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کریں، پاکستان کی سرحدوں سے باہر دہشت گردی کریں، دنیا کے کسی خطے میں کسی انسان کو زندگی سے محروم کریں، ہم ساری دنیا کی انسانیت ان تمام دہشت گردوں کے خلاف متحد ہیں۔ کراچی میں پیپلز پارٹی اور سول سوسائٹی نے 2 تلوار کلفٹن میں تقریب کا اہتمام کیا۔ دہشت گردوں کا یار ہے۔ شیری رحمان اور شرمیلا فاروقی نے بھی شرکت کی۔ شرکاء نے شہید طلباء کی یاد میں شمع روشن کی۔ شیری رحمان نے کہا کہ ظالموں کے خلاف پورا ملک نکل پڑا ہے۔ ملتان میں بھی مختلف مقامات پر شمع روشن کی گئی اور 3 منٹ خاموشی اختیار کر کے شہیدوں کو سلام پیش کیا گیا۔ سلسلہ خبروں کا جاری رہے گا ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف شہروں میں چوتھے روز بھی پیٹرول کی قلت برقرار ہے۔ فیول کی تلاش میں شہری مارے مارے پھرتے رہے۔ گیس، بجلی اور پانی کے بعد پیٹرول بھی نایاب ہو گیا۔ پنجاب میں چوتھے روز بھی پیٹرول کی تلاش میں خوار ہوتے شہری انتظامیہ کو کوستے رہے۔ 4 روز سے جاری بحران ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔
फैसलाबाद में बेशतर पेट्रोल पंप्स पर सेल बंद के बोर्ड लगे हुए हैं। पेट्रोल की किल्लत के बाइस पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मामूल से कम नजर आई। जहां पेट्रोल दस्तयाब है वहां गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की तवील कतारें लगी हैं। शहरियों का कहना है कि सीएनजी के बाद पेट्रोल बहरान हुकूमती कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। 4 दिनों से हम इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। सुबह आने में भी मसला, शाम को जाने में भी मसला। इसकी वजह से ऑफिस टाइमिंग भी काफ़ी डिस्टर्ब हुई है। टैक्सी वाले से बात की और 1200 से 1000 रुपये मांग रहे हैं कि जिस टाइम पेट्रोल होता है 400 से 500 रुपये तक जाते हैं। गुजरांवाला में भी शहरी पेट्रोल के लिए मारे मारे फिरते रहे। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की बदइंतजामी ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पेट्रोल नहीं है, अल्लाह ही हाफिज है। पता नहीं अब क्या बनना है पाकिस्तानी इमाम का। भी फड़े तलक वाले ने पेट्रोल देंदे ने, गरीब आदमी नू पेट्रोल नहीं देंदे। पेट्रोल न मिलने के बाइस लाहौर में ईदी एम्बुलेंस सर्विस बंद कर दी गई, जबकि रेस्क्यू 1122 की भी सिर्फ 4 गाड़ियां ऑपरेशनल हैं। शेखुपुरा में पुलिस ने पेट्रोल के खिलाफ एहतजाज रोकने के लिए मोटरसाइकिलें बंद करना शुरू कर दी। डेरा गाजी खान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी लोग पेट्रोल की दुहाई देते रहे। पेट्रोल कब मिलेगा, कहां मिलेगा, ये सवाल हर जबान पर है, लेकिन अभी तक इसका जवाब मिलता नजर नहीं आ रहा और अवाम के लिए अभी मजीद पिक्चर बाकी है। लाहौर की सूरत हाल बता रहे हैं जाहिद आबिद। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है गाड़ी का पहिया रुकता जा रहा है। कोई कोशिश में है कि बोतल में पेट्रोल ले जाए और गाड़ी चला ले, तो कोई बंद पेट्रोल पंप पर ही इंतजार में है कि शायद अभी आवाज आ जाए कि पेट्रोल आ गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। कल मैंने खुद अपनी बाइक में 200 रुपये लीटर डलवाया। क्या ये हुकूमत की ये जिम्मेदारी नहीं बनती पेट्रोल को सही करे? पेट्रोल नहीं मिलेगा कैसे जाएंगे? मेरी वालदा बीमार है, मैं उसको लेके जा रहा, रास्ते में तेल खत्म हो गया। पेट्रोल की अदम दस्तयाबी से अक्सर लोग तो दफातर और काम काज पर पहुंच ही ना सके, और अगर पहुंच गए तो घर जाने के लिए गाड़ी कैसे चलेगी मालूम नहीं। ज्यादा ये माड़े बंदे, रिक्शा ड्राइवर, गरीब आदमी रोटी कमान तो बाजार। मैं बाइक को खींचता हुआ मैं अपने काम पे जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे मजबूरन पैदल चलना पड़ रहा है। हर पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल नहीं दे रहे। हुकाम का कहना है कि कराची से कंटेनर्स पेट्रोल लेकर चल पड़े हैं, लेकिन इनको लाहौर और करीबी इलाकों में पहुंचने के लिए हफ्ता की शाम तक का वक्त तो दरकार होगा ही। सो तब तक इन हालात में बगैर पेट्रोल जिंदा रहना अवाम को सीखना होगा, क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है। कैमरामैन शहबाज भट्टी के साथ जाहिद आबिद, दुनिया न्यूज, लाहौर। पेट्रोल की तलाश ने तो रोल दिया, लेकिन ऐसे में कुछ दिल वाले भी हैं जो कहते हैं कि जब दर्द से हद से गुजरता है दर्द तो गा लेते हैं। यकीनन, और पेट्रोल की किल्लत के खिलाफ पसरूर में अनोखा एहतजाज देखा गया, जहां सुनने को मिला मियां जी तेल दो। और अब खेल की दुनिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि फास्ट बॉलर जुनैद खान की MRI रिपोर्ट मुस्बत आई है और इस रिपोर्ट के बाद वो शेड्यूल के मुताबिक टीम के साथ न्यूजीलैंड जाएंगे। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में कौमी टीम के तरबियती कैंप के दौरान जुनैद खान फिसल कर गिर गए थे। PCB के मुताबिक कौमी क्रिकेटर को दाएं टांग की थाई और बाएं बाजू की कोहनी पर चोट आई थी। बोर्ड का कहना है कि चोट की नोयत जांचने के लिए फास्ट बॉलर की MRI कराई गई, जिसकी रिपोर्ट मुस्बत आई। बोर्ड के मुताबिक जुनैद खान में मजीद बेहतरी आ रही है और नेशनल क्रिकेट अकेडमी में इनकी देखभाल की जाएगी और तवक्को की जा सकती है कि जुनैद खान टीम के हमरा 20 जनवरी को न्यूजीलैंड रवाना होंगे। और पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को दूसरा T20 55 रन से हराकर 3 मैचेस की सीरीज बराबर कर दी। सना मीर ने हैट्रिक की। शारजा में खेले गए सीरीज के दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 124 रन जोड़े। कप्तान सना मीर 48 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेलकर नुमाया रहीं। जुवेरिया खान ने टोटल में 25 रन का इजाफा किया। जवाब में लंकन वेमेन का मायूसकुन आगाज रहा। सना मीर ने लंकन कप्तान को 5 रन पर LBW कर दिया। मैच की खास बात कौमी कप्तान की
तूफानी बॉलिंग थी। सना मीर ने 13वें ओवर की पहली 3 गेंदों पर 3 खिलाड़ियों को आउट करके अपनी हैट्रिक मुकम्मल की, जिसके बायस पूरी लंकन टीम 69 रन पर ढेर हो गई। सना मीर को शानदार ऑलराउंड कारकर्दगी पर बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया। वुमेन क्रिकेट के T20 फॉर्मेट में सना मीर हैट्रिक करने वाली 5वीं क्रिकेटर बन गयी। अस्माविया इकबाल ने 5 सितंबर को इंग्लैंड के खिलाफ उन्हीं की सरजमीन पर विकेटों की हैट्रिक मुकम्मल की थी। खेल के बाद एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं कि शेक्सपियर के ड्रामे सिम्बलाइन से माखूज फिल्म एनार्की का ट्रेलर इंटरनेट पर रिलीज कर दिया गया। Let there be no honor, truth, love, where there's another man. खबर की दुनिया से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए दुनिया न्यूज़.tv। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं दुनिया हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए दुनिया न्यूज़।